آج اس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تقریباً اس وقت ہر قسم کی سنسنی پھیل چکی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میڈیا پر بہت زیادہ ایک طوفان ہے اور خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، کہ جس کی اطلاع آ رہی ہے کہ آج رات 11:15 بجے سے لے کر 2 بجے کے قریب تک یہ سورج گرہن رہے گا، جبکہ پاکستان میں یہ نظر بھی نہیں آئے گا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عرب ریاستوں کے اندر بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت یہ رات کا ٹائم ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں یہ چیز ہے کیا؟ یہ چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ هذه الآیات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحیاته، یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، ولیکن یخوف اللہ بها عبادہ، لیکن اس کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، جب تم اس طرح کا معاملہ دیکھو تو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ اس باب کے اندر مشکاۃ شریف کی یہ حدیثیں ہیں، تقریباً 1383، 84، 85، یعنی 81 سے لے کر آگے تک یہ حدیثیں ہیں۔ ان کے اندر مختلف قسم کے اذکار ذکر ہیں۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر کے اندر بھی تقریباً ایسا تھا کہ جب سورج کو گرہن لگتا، یا سورج چاند کو گرہن لگتا، تو لوگ سمجھتے کہ شاید کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سورج بھی اور چاند بھی دونوں اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ بائی چانس ایسا ہوا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی بھی وفات ہو گئی، تو اس دن بھی سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں کے اندر بھی وہی پرانی سوچ کے مطابق صحابہ کرام کے دلوں کے اندر بھی وہی بات آ گئی، زبان پہ آ گئی کہ چونکہ آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بیٹے کی بھی ایک شان ہے، اس وجہ سے سورج بھی اس غم کے اندر شریک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہر نبی کا یہ مزاج ہے کہ جو بھی خطا ہو رہی ہو، جو بھی غلط سوچ بن رہی ہو، فوری طور پر اس کی اصلاح فرماتے ہیں، اور یہی مزاج صحابہ کرام میں تھا، اور یہی مزاج چلتا چلتا پھر جو بھی مذہبی آدمی بنتا ہے، جتنا دین کے قریب چلتا جاتا ہے تو اس بارے میں، برائی کو روکنے کے بارے میں حساس بن جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، بڑی لمبی نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھنے کے برابر آپ نے قیام فرمایا، اور آپ نے یہ نماز اس وقت تک جاری رکھی ود ان جلت الشمس، کہ سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں کو فرمایا یہ جو تمہاری سوچ ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند کا گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، اس کے اندر کسی کی موت اور کسی کی زندگی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ البتہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں یہ کرنا چاہیے فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کے ہاں استغفار کرو، اس کی تسبیحات کرو، صدقہ کرو۔ بلکہ آپ نے ایک جگہ پہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ اس موقع پر غلاموں کو آزاد کیا جائے، تو آپ کی جگہ جس طرح مثال کے طور پر یہ لفظ ہے، قد امر النبی علیہ الصلوۃ والسلام بالعتاقۃ فی کسوف الشمس، سورج کے گرہن ہونے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ یہ بہت بڑی مخلوقات ہیں، یہ دونوں چیزیں، سورج بھی اور چاند بھی پوری دنیا کو روشن رکھتے ہیں، تو جب یہ اللہ کی پکڑ کے اندر آ سکتے ہیں، یعنی اللہ کے نظام میں آ سکتے ہیں، اللہ جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا ولیکن یخوف اللہ عبادہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی قدرت یاد دلا کر خوف دلانا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی قدرت ہے میری کہ ان دونوں کو میں پکڑ سکتا ہوں، بے نور کر سکتا ہوں، جو ساری دنیا کو منور کرتے ہیں میں ان کو بے نور کر سکتا ہوں۔ تو انسان کو تھوڑا اس طرف آنا چاہیے کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ جب یہ پکڑ میں آ سکتے ہیں، بے نور ہو سکتے ہیں، تو ہماری تو کوئی حیثیت اس کے اندر ہو بھی نہیں سکتی۔ تو اللہ کی تعریف کرنا، تسبیحات پڑھنا، اللہ کرنا، نماز پڑھنا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھیں، اور تقریباً پہلی رکعت کے اندر آپ نے 2.5 سپارے پڑھ دیے،
اور دوسری رکعت کا قیام اور رکوع سجدے جو پہلی رکعت سے کچھ کم ہی تھے، لیکن جب تک سورج جو ہے گرہن ہونے سے نکلا نہیں اس وقت تک آپ نے نماز چھوڑی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف عاجزی کرنے کا وقت ہے۔ سنسنی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہوا ہے، اور یہ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید زیادہ ہو رہا ہے، اور کئی چینل تو ایسے ہیں کہ خواہ مخواہ کے وہ اس کے اندر ملوث ہیں کہ لوگوں میں سنسنی پھیلائی جائے، لوگ پریشان ہوں، حیران ہوں۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ طریقہ بہت برا ہے۔ کوئی آدمی دل کے چھوٹے ہوتے ہیں، دل کے تھوڑے ہوتے ہیں، زندگی کی ہار مان لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو کئی چیزیں مثال کے طور پر کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ریڈ کاؤ جو ہے یعنی سرخ گائے جو وہ ذبح ہوگی 8 اپریل کو، اور مسجد اقصی تباہ ہو جائے گی۔ آج بھی میں نے اپنے بچوں سے سنا، بلکہ وہ کل شام کو کہہ رہا تھا، وہ کل تو ہے وہ تباہی ہو جائے گی، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، زلزلے آئیں گے وغیرہ وغیرہ، جس طرح تو یہ سکولوں کے اندر یہ بات چل رہی ہے، یہ چیزیں کرنی نہیں چاہیے۔ قیامت کے آنے میں ابھی بہت دیر باقی ہے، حالات ضرور بن رہے ہیں، لیکن ابھی حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا ہے، وہ واقعات ہوں گے، دجال کا آنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے، ایک جانور کا زمین سے نکلنا ہے، اس نے لوگوں سے باتیں کرنی ہیں، گفتگو کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری علامتیں ہوں گی، قیامت پھر آئے گی۔ ہاں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا واقعہ ظہور ہونے کے شاید قریب ہو، دجال کا آنا قریب ہو، یہ حالات بننے کے قریب ہوں، لیکن اب بھی کنفرمیشن کہ آج ہی ہونا ہے، آج 8 اپریل کو ہونا ہے، شام کو ہونا ہے، 9 اپریل کو ہونا ہے، کل ہونا ہے، ایسی کوئی قربت کی بات نہیں ہے کہ یہ فوری طور پر سارے ہو رہے ہیں۔ اور سائنسی طور پر تو آپ جانتے ہیں کہ جب یہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے کہ جب چاند جو ہے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج تھوڑا سا بے نور ہو جاتا ہے، اور چاند گرہن تب ہو جاتا ہے جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے۔ وہ ایک سائنسی طور پر ایک ٹیکنیک ہے کہ وہ ان کی چلت پھرت کے حساب سے یہ آپس میں گھومتے رہتے ہیں، بہرحال ہے بنیادی طور پر جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی طاقت ہے، اس کی طرف دوڑنا چاہیے اور عاجزی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ خوف دے رہا۔ باقی طبی طور پر آپ احتیاط کر سکتے ہیں، جس طرح حاملہ عورتوں کے بارے میں آتا ہے وہ ڈاکٹروں کا ایک مسئلہ ہے، وہ بتا سکتے ہیں، اور چشمے پہن کے نکلیں، اس پر آنکھوں پہ چندھیا جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف لو لگائی جائے۔ ہم لوگ اللہ کی طرف لو نہیں لگاتے، اس کی طرف تعلق نہیں بڑھاتے، صرف یہی کرتے ہیں کہ خوف ہراس کے اندر خود بھی مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کرتے ہیں۔ پریشانی کسی چیز کا حل نہیں ہے، پریشانی کا حل نکالنا مقصد ہوتا ہے۔